سے آن لائن ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں یا حاضر ہیں دربار میں، بنگلہ تقریر الحمدللہ بہت بہترین ہوتی ہے مرشد کے حکم کے مطابق، اور میں بھی اللہ رسول کا مرشد کے مطابق حاضر ہوں۔ اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو جائے تو معاف کریے۔ مولانا ہادی صاحب نے ایک ٹاپک مرشد کے مطابق دیا گیا کہ یہ دربار جو ہے بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی اور امن و امان، یہ وظیفہ کارڈ کے اوپر پہلی ہیڈنگ ہے یہ کہ بغیر پیسہ دین و دنیا کی بھلائی اور امن و امان۔ یہ کہاں سے ہے؟ کیا مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا یا اس کے پہلے سے ہے؟ تو جب دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَلَا تَسْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں یعنی قرآن کریم کے بدلے تم دنیا کی قلیل، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے بدلے میں تم نہ لو۔ کہیے سبحان اللہ۔ مختلف مذاہب کے لوگ اور الگ الگ معنی نکالنے والوں نے یہ نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے بدلے تم تھوڑا نہ لو بلکہ اور زیادہ لو، معاذ اللہ۔ لیکن یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب ہیچ ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو تم چاہے تھوڑا لو چاہے زیادہ لو، اللہ کے قرآن کو بتا کر یا اللہ کی بات، اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، اور اگر ایسا تم کرتے ہو تو تم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو۔ اور مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پہلے ہی چھاپ دیا کہ بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی اور امن و امان۔ مجدد زمانہ کا لفظ استعمال کیا مولانا بلال صاحب نے۔ غور کیجئے کہ مجدد کہتے کس کو ہیں؟ ہر صدی میں 100 سال کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد پیدا کرتا ہے زمانے کے اندر۔ اور وہ مجدد آتا کیوں ہے؟ وہ آتا ہے اصل میں اس لیے کہ جب ایک صدی گزر جاتے ہیں قریب تو مسلمان جو ایماندار بندے ہوتے ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، یا اس زمانے کے اندر مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایمان کو برگلاتے ہیں، یا کچھ ایسی جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اپنی بات اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج غور کیجئے، آج کے زمانے میں اتنے فرقے ہیں، ایک حقانی انجمن دربار کو اگر آپ چھوڑیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ تقریر کر کے پیسہ لینا، یہ بہت علماء اکرام کے درمیان میں ہے۔ واحد حقانی انجمن دربار کا جو نصب العین ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی بغیر غرض، بغیر لالچ، بغیر کسی اجر کے، ان کے صحابہ اکرام اور تمام اولیاء اللہ نے جو دین کی تبلیغ کی بغیر غرض، بغیر لالچ، بغیر کسی اجر و بدلے میں، ویسے ہی مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی حقانی انجمن دربار آج بہو 14 سال سے لے کر آج تک ویسے نصب العین کے مطابق چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس چیز کے خلاف جو آواز بلند کی مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مجدد کا کام ہوتا۔ یہ کام کس کا ہے؟ مجدد کا کام ہے کہ شریعت میں اللہ کے رسول کے فرمان میں، اللہ کے فرمان میں جب کوئی تبدیلی کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ ایک مجاہد، ایک مجدد پیدا کرتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آج اس زمانے میں مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ اسی لیے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آج آپ جہاں بھی کہیں دیکھیں گے تو ایک نہیں، سود کو اٹھائیے دیکھیے، سود پر مختلف اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندوستان اس کی سرزمین، یہ کیا ہے، یہ غیر اسلامک کنٹری ہے اس لیے سود جائز۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صاف صاف قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ سود ناجائز ہے اور کسی صورت میں جائز نہیں، تو پھر کوئی عالم ہو یا کوئی جماعت ہو یا کوئی فرقہ ہو یا کوئی مفتی ہو، وہ قرآن کے حکم سے اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام کے اوپر اس کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ان سے نیچے سبوں کی تعلیم ہے۔
تو کیا ہے کہ ہر جماعت کے اپنے ایک الگ بیان ہے، لیکن مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حکم کے مطابق قائم ہے۔ کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ لائف انشورنس ہو، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹس ہو، چاہے وہ فکسڈ ڈپوزٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، لیکن کسی بھی طریقے سے سود جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے اس کام کو انجام دیا؟ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی کام مجدد زمانہ کا ہوا کرتا ہے۔ اور آئیے آج مزار کے نام پر آپ دیکھیے تجارت، بزنس، مزار کے نام پر مولی اللہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر پہ چادر، ادھر چڑھایا ادھر چلا گیا، پھر اسی دکان پہ چلا گیا، چادر چڑھا کے آدمی گیا، وہ چادر کو اٹھا کے پھر دکان میں لے جا کے لگا دیا، پھر آیا، پھر چلا، پھر آیا، پھر یہ تجارت، یہ بزنس، گویا کہ وہ ولی اللہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے خاطر وقف کر دیا اور ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے تبلیغ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو ایک ولی اللہ جو ہوتا ہے، حضور قبلہ کہتے تھے کہ ولی اللہ کیسا ہوتا ہے؟ ولی اللہ ہوتا ایسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ ولی اللہ ایسے ہے، پوشیدہ حضور قبلہ کہتے تھے کہ ولی اللہ ایک موم بتی کے مانند ہے جو اپنے آپ کو جلا کر پگھلا کر کے لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ میرے دوستوں، تو مزارات کا طریقہ دیکھیں گے وہ بھی الگ ہے۔ تو الحمدللہ یہ مجدد زمانہ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے دین حقان جو شریعت ہے، جو شریعت کی پاسداری ہے، اس کو پوری طریقے سے آپ نے قائم اور دائم رکھا اور لوگوں کو گمراہی کے رستے سے اٹھا کر حقانیت کے رستے پہ لا کے کھڑا کیا۔ الحمدللہ یہ دربار تا قیامت تک ایمان و یقین کے ساتھ جو بھی ان سے منسلک رہیں گے، ان کے رشتے میں رہیں گے، ان کے ٹچ میں رہیں گے، بلا شک و شبہ وہ اللہ کے جو صحیح طریقہ جسے صراط المستقیم کہتے ہیں اسی رستے پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ دربار حقانی انجمن میں آتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بابا یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ رستے سے ہٹ گیا، یہ اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے کیا کرتا ہے، مزارات میں چکر لگاتا ہے، ولی اللہ کو جا کے چومتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے۔ غور کیجئے، کیا غور کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے تھے تو معراج شریف میں جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے گئے تو ایک مقام آیا، لا مقام، اس کا نام ہے لا مقام۔ تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی کو اتارنا چاہا، اپنی جوتی کو، جو جوتا پہنے ہوئے تھے اس کو اتارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب جوتی پہن کر کے آئیے۔ کیا کہا حضور؟ محبوب جوتی پہن کے آئیے، جوتی کو نہ اتاریے۔ ایک سوال ہے یہاں پر، آپ یہ بتائیے کہ جو جوتی پیر میں پہنی جاتی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں اگر آ جائے تو اس کی اتنی عزت کہ اللہ کے دربار تک وہ چلی جائے، کس لیے کہ نسبت اس کی رسول اللہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایک جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایک جوتی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر نبی کے پیر میں وہ جوتی آ جائے تو اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ عرش اعظم تک چلی جائے۔ اور وہی نسبت پتھر مبارک جو ہمارے دربار میں حاضر ہے، انمول رتن، تو حضور کے پیر سے نہیں بلکہ حضور کے سکم مبارک سے ٹچ ہے، پیٹ مبارک سے ٹچ ہے، اتنی ٹچ ہے کہ ہفتوں تک بدھی رہی۔ اور جب وہ اگر حقانی انجمن دربار میں اگر وہ تبرک آ گئی تو یہ بتاؤ کہ یہ جب جوتی کا یہ مقام ہو سکتا ہے صرف پتھر مبارک کتنا مقام ہوگا؟ تم اسے شرک بتاتے ہو۔ اگر شرک یہ سمجھتے ہو کہ یہ شرک ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر فاروق اعظم جب سلام عرض کرنے جاتے تھے حضور کے بارگاہ میں تو یوں جھکتے تھے کہ جیسے رکوع کرتا ہے انسان۔ آپ اس طرح جھکتے تھے کہ جیسے کوئی رکوع کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں ٹوکا کہ عمر تم اتنا کیوں جھکتے ہو، بلکہ ان کے اس ادب سے خوش ہو کر کے دعا دیا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے جھک جانا شرک نہ ہوا تو میرے حضور کے سامنے آ کر کے اگر کوئی چومے
کوئی بوسہ لے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سنیے، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ باجد جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کے پاس جب جاؤ تو اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نور سے۔ تو ہم نے جو اپنے پیر و مرشد کا بوسہ لیا، میں نے اللہ کے نور کا بوسہ لیا۔ تمہاری عقل ماری ہے تو تم پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصارت ہی نہیں دی پہچاننے کی۔ جسے بصارت دی ہے وہ سمجھتا ہے اس کی حیثیت کو۔ تو شرک اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی ولی اللہ کی تعظیم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسے مشرک نہیں بناتا۔ اور یہ بتائیے، جو ولی اللہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بہترین کھانے سے الگ کر لے، کوئی ولی اللہ بہترین لباس سے اپنے آپ کو الگ کر لے، دوسری جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر کے علیحدہ رکھے، اور علیحدہ رکھ کر کے وہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو مٹائے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ وسلم ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائے مہربانی کر کے۔ تو ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ تو ہمیں گمراہی سے نکال کر کے دین کی طرف لے کے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر کے ہمیں ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے، بدعملی سے نکال کر کے ہمیں اچھا عمل کی طرف لے آتا ہے، حرام خوری سے نکال کر کے وہ حلال خوری کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ بے نمازی، ہم بے نمازی ہیں لیکن وہ ہمیں نمازی بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی ولی اللہ، کوئی بھی نیک انسان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کو وہ اللہ کی طرف لا کر کے، اللہ کے رستے کی طرف لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ تو جو اگر ایماندار بندہ لوگوں کو بے ایمانی سے ایمانداری کی طرف لے آتا ہو تو وہ کیسے کسی ایماندار کو مشرک بنا سکتا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے۔ ولی اللہ جتنے بھی ہیں وہ حق پر ہیں، اور ہر ولی اللہ سے نسبت رکھنے والا، ہر ولی اللہ سے نسبت رکھنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اور ایک چیز اور ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکم ہے۔ تو اگر ہم کسی اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، ان سے کچھ سیکھتے ہیں، ان کے پاس اگر ہم آتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے حکم کے مطابق آتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہمارے اوپر فرض کیا کہ میری اطاعت کرو۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اولی الامر کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا معنی صرف یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جس کی نسبت ہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جس کا لگاؤ ہو، اللہ اس کے رسول کا جو دوست ہو، اس کی تم اطاعت کرو، اس کی تم پیروی کرو۔ تو آج روپیہ لے کر کے تبلیغ کرنے والے لوگ اللہ کے رسول سے نسبت رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ کسی بھی مزار پر اولی اللہ کے نام پر تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے لوگ اللہ کے رسول سے نسبت کر سکتے ہیں؟ بتائیے، جواب دیجئے، نہیں کر سکتے۔ اولیاء اللہ کے نام پر دھوکہ دینا یا اولیاء اللہ کے مزار پہ جانا، ان سے دعا اور فاتحہ کرنا، ان کے قریب ہونا، کوئی اگر شرک کا فتویٰ دے تو کیا وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ اللہ کے رسول کا دوست ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے فرمان کے علاوہ اپنا فرمان اگر جاری کر دے کہ نہیں یہ جائز ہے، اللہ نے جس کو ناجائز کیا اس نے اس کو جائز کر دیا، تو اس طریقے کے لوگ اگر ہیں تو کیا اللہ کے رسول سے ان کی نسبت ہے؟ نسبت نہیں ہے۔ جب تم خود ولی اللہ، جب اللہ کے رسول سے جب ان کی نسبت نہیں ہے تو وہ پھر ہم کو اللہ تک کیسے پہنچائیں گے؟ جو اللہ کے رسول کا دوست نہیں ہوا تو وہ ہمیں اللہ تک کیسے لے جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں،
ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، ان کے بعد ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے بعد تمام اولیاء اللہ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور ان سے جن کی بھی انسیت ہے، جن کی بھی نسبت ہے انشاءاللہ تعالی وہ سبھی کے سبھی اللہ کے قرآن اور اس کے حکم کے مطابق ہیں۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ آج اگر حقانی نیومن دربار میں ہم حاضر ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہوگی تو معاف کریے گا، اصلاح کرنے کی کوشش کری۔ وما علینا الا البلاغ۔ حقانی درود شریف۔